یہاں سے لے لو اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 111 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ اللہب اس وقت کو پڑھ کر سنائی گئی، جو 5 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: شروع اللہ کے نام سے یہ بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابی لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نہیں کام آیا اس کا مال اور نہ ہی وہ سب کچھ جو اس نے کمایا تھا۔ ضرور وہ داخل ہوگا شعلہ مارتی ہوئی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی وہ ایندھن کو اٹھانے والی، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس صورت شریفہ کا نمبر مصحف مبارک میں 111 ہے، یعنی اس کے بعد صرف مزید 3 صورتیں اور باقی رہ گئی ہیں، لیکن نزول کے اعتبار سے اس صورت شریفہ نمبر 6 ہے، یعنی انتہائی اوائل، بالکل ابتدا جب ہوئی تھی نزول قرآن کی، اس وقت اس صورت شریفہ کا نزول ہوا تھا۔ اس صورت شریفہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں دشمنان اسلام میں سے ایک شخص کا نام آیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کے اور آپ کے ماننے والوں کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد جو تھی تو مکے میں بہت بڑی تھی، ایک سے ایک، جس کو ہمارے محاورے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص جو تھا مخالف، وہ کریلا اور نیم چڑھا تھا۔ لیکن اس میں ایسی کیا بات ہوئی کہ صرف یہی ایک شخص ہے پورے قرآن میں، مخالفین اسلام میں سے کسی کا نام اگر آیا ہے تو یہ ابو لہب ہے۔ اب چونکہ مخالفین اسلام کے نام کی بات آئی تو ابھی اثر بعد میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ پھر موافقین اسلام اور اسلام پر جان دینے والے صف اول کے وہ لوگ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں سے کس کا نام آیا ہے۔
ان میں سے بھی صرف ایک صحابی کا نام ہے جو سورۃ الاحزاب میں آپ کو ملے گا 22ویں پارے میں، اور ان کا نام جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اصل کے اعتبار سے وہ نزول قرآن کے پہلے سے ہی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور آپ سے نکاح کے بعد امی جان نے ان کو آپ کو ہدیہ کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے اول اسلام قبول کیا، ان میں جو نام ہم کو ملتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام میں حضرت زید بن حارث۔ یہ لوگوں نے اول اسلام قبول کیا، مگر حضرت زید کا نام قرآن میں آنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا غلاموں میں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو مٹانے کے لیے کہ اسلام میں اصل بنیاد جو ہے وہ صرف ایمان اور تقویٰ ہے، اور اس کے سوا کوئی خاندان اور قبیلہ اور کنبہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو وضاحت عملی طور پر فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کر دیا تھا۔ اب دو باتیں یاد رہیں کہ اس معاشرے میں منہ بولا بیٹا جو تھا وہ بالکل سگے بیٹے کی طرح ہوتا تھا۔ یہاں پر یہ بات آپ کو اور یاد دلا دوں، ہمارے ہاں منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ منہ بولا رشتہ جو ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پرندہ ہے، بیوقوف بنانے کی بات ہے۔ یہ میری منہ بولی بہن ہے، یہ میری منہ بولی خالہ ہے، کچھ منہ بولا نہیں۔ منہ بولا کوئی رشتہ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کو یاد رہنا چاہیے، یہ خوب سمجھ لیں۔ اور اس وقت چونکہ منہ بولا رشتہ اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ کسی کو کسی نے بیٹا کہہ دیا، اگر اپنا بیٹا بنا لیا تو وہ سگے بیٹے کی طرح ہوتا تھا۔ اس قبیح رسم کو دور کرنے کے لیے رب کائنات کا یہ فیصلہ ہوا کہ وہ حضرت زینب اور زید جن کا نکاح ہوا تھا وہ اللہ کی لکھی تقدیر کے مطابق وہ رشتہ چل نہیں سکا، اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ حضرت زید جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور حضرت زینب آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ آپ انداز کریں۔ اب چونکہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اس معاشرے میں سگے بیٹے کی طرح تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ادعیائہم، کہ جب زید نے اپنی ضرورت ان سے پوری کر لی، فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی یعنی ان کو طلاق دے دی، تو زوجناکہا، اس خاتون کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ اس خاتون کا نکاح کر دیا۔ اس طرح حضرت زینب جو ہیں وہ امہات المومنین میں شامل ہوئیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب یہ فرمایا کرتی تھیں دوسری امہات المومنین سے کہ تم سب کا نکاح تو اس زمین پر ہوا، یہ میرے رب نے میرا نکاح آسمانوں پہ پڑھایا ہے۔ یہ قرآن میں حکم نازل ہوا، زوجنا کہا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی لکی لا یکون حرج فی علی المؤمنین، کہ ایمان والوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے۔
اب اس میں اس کے بعد پھر اس معاشرے میں کیا کچھ ہوا ہوگا وہ سب اس وقت کی باتیں ہیں، اور مفسرین نے اور محققین نے جو اس کی تفصیلات لکھی ہیں، کیونکہ مخالفین تو یہ لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کہاں موقع آئے اس میں کوئی چیز ایسی لکھی جس کا ہم تماشا بنائیں، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں کسی کی کوئی روح رعایت نہیں کی جاتی۔ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی متعلقہ جو ہے اس کے بہو ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عام حالات میں بہو جو ہے اس سے سسرا نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ کوئی بہو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو منہ بولا بیٹا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے حضرت زید کی متعلقہ حضرت زینب جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، اس لیے حضرت زید کا نام سورۃ الاحزاب میں۔ اب اس کے بعد بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن کی تفسیر میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس میں اصلاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کا واقعہ تھا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، یہ الگ بات ہے، لیکن نام کسی صحابی رسول کا، جبکہ صحابہ کس درجے کے لوگ ہیں، لیکن حضرت زید کا نام آنا ضروری تھا، اس لیے کہ ایک اہم ترین قانون رہتی دنیا تک کے لیے اس دنیا میں لاگو کیا جا رہا تھا، اس لیے واضح طور پر فرمایا تھا کہ وہی زید جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے اس کی متعلقہ کو ہم تمہارے نکاح میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری بہو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی پر یہ وہ آیت شریفہ اوپر سے جو مضمون آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی بیٹے کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہیں۔ تو یہ اہم ترین اور یعنی یہ ایک رسم تھی، اس کو دور کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی اس میں حضرت زید کا نام آنا ضروری تھا۔ اسی طرح حضرات صحابہ میں حضرت زید کا نام، اور مخالفین اسلام میں اس ابی لہب کا نام یہاں پر آیا ہے، اس کی سورۃ شریفہ کا نام ہی سورۃ اللہب ہے۔ ویسے لہب لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے شعلہ، چھوٹا سا نہیں، بڑا سا شعلہ کو چمکتا ہوا، تو اس شعلے کو بھی لہب کہا جاتا ہے۔ اس شخص کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ۔ یہ عزیٰ کون ہے؟ یہ عزیٰ تو ایک بت کا نام ہے، تو اس کا نام اصل نام جو تھا اس کے والد کون؟ اس کے والد رہتے عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ سگا چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو انداز ہوگا اس سے کہ نام لینے کی ضرورت کیا تھی، یہ سگا چچا ہے۔ جیسے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اسی طرح یہ بھی عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کا آپ کے سگے دادا کا بیٹا ہے، یہ آپ کا سگا چچا ہے، یہ ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ نام عبد العزیٰ تھا، مشرکانہ نام۔ میں اس کے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نام کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بہت سینسیٹیو رہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے جو حقوق ان کے ماں باپ پر گنوائے۔ بچہ جو ہوتا ہے، تو چھوٹا بچہ رہتا ہے نا، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے حقوق لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ انہی حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اس کی پرورش، اس کی پرداخت، اور یہ کہا جائے کہ اس پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، بغیر کسی بدلے کے بھاونا کے، بغیر کسی بدلے کی تمنا کے، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے آدمی لٹاتا ہے۔ ان حقوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اچھا سا نام رکھو۔ اس لیے عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جو آقا اور غلام ہوتے ہیں نا، اس غلام کو بھی عبد کہا جاتا ہے، لیکن عبد کے معروف معنی جو ہیں شریعت مطہرہ میں وہ بندہ ہے، اور وہ تعلق جو ہے وہ صرف اس معبود حقیقی کے ساتھ ہر انسان کا لگا ہوا ہے جو اس کا معبود ہے، جو اس کا معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، جس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ تو اس لیے شریعت اسلامی میں
اللہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ ہی صرف عبد کا لفظ استعمال کر کے بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اور بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام جو ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ جی اس کا معنی یہ نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا خدا نہ خواستہ کہ اس کے سوا ہو نام، لیکن بہت پسندیدہ جو اللہ کے نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اسی طرح اس عبد کے ساتھ جب بھی کسی بچے کا نام رکھا جائے گا، کسی لڑکے کا نام رکھا جائے گا، تو اس میں اللہ کی یا تو اس میں ذات ہوگا اللہ، اور یا اس کا کوئی صفاتی نام ہوگا، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الشکور، عبد الحنان، عبد المنان، عبد الصمد، یہ نام۔ عبد النبی اور عبد الرسول نہیں رکھا جا سکتا، حالانکہ ہر امتی اپنے نبی کی غلامی ہی اس کی سب سے زیادہ افضلیت کی چیز ہے، لیکن نبی کے نام کے ساتھ بھی عبد النبی اور عبد الرسول اور عبد الاحمد وغیرہ نام نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ خیال ہے۔ کچھ نام، بہت سارے نام آتے رہتے ہیں نا سامنے مختلف معاملات میں، ایسے رہتے ہیں۔ ابھی جلدی ایک نام میرے سامنے آیا، عبد الاشرف۔ یہ کیا حساب سے کس نے نام؟ عبد الاشرف یہ کوئی نام ہے؟ اشرف جو ہے اللہ کے اسماء مبارکہ میں نہیں ملتا وہ۔ تو اس طرح کا نام اگر خدا نہ خواستہ بیچارے کسی آدمی نے رکھ دیا ہو نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نام کے بدل دینے کی۔ اگر نام میں کوئی غلطی اور خامی ہو گئی ہے، معنی کے اعتبار سے کچھ گڑبڑ ہے، تو پھر حدیث شریف میں ہمیں یہ ملتا ہے کتنے صحابہ کے اور کتنی صحابیات کے نام آپ نے بدل دیے، میں نے تمہارا یہ نام نہیں بلکہ یہ نام رہے گا۔ اور اس میں سب سے زیادہ خاص بات یہ کہ خود ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو حضرات انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں، آپ کا نام ان کے والد صاحب نے جو رکھا تھا وہ عبد الکعبہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبد الکعبہ تھا، آپ نے فرمایا عبد الکعبہ کو بدل کے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ تو یہ خیال رہے۔ بات اس پر آئی کہ یہ ابی لہب جو ہے اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور چونکہ یہ بہت خوبصورت، اس کا رنگ جو تھا گورا چٹا سرخی لیے ہوئے، یعنی گورا رنگ ہو ایک دم سفید دودھ کے جیسا، وہ بہرحال گورے رنگ ہوتا ہے، لیکن گورا رنگ ہو اور اس میں سرخی مائل ہو تو وہ غضب کی خوبصورتی کا رنگ کہلاتا ہے وہ۔ تو اتنا اس کا رنگ ایسا تھا، گورا چٹا اور سرخی لیے ہوئے، اس کے اس خوبصورت رنگ کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب پڑ گئی۔ یہ خیال ہے، کیونکہ وہ شعلے کا جو رنگ ہوتا ہے نا، شعلہ نہ سفید ہوتا نہ لال ہوتا، تو شعلے کا رنگ کا تھا، اس لیے اس کی کنیت ابی لہب پڑ گئی، اور اسی نام سے اس کو یہاں پر۔ اب یہ شخص کے بارے میں ایک بات تو میں نے آپ سے عرض کیا میرے بھائیوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ دیکھو اس دور میں جہاں رب تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت پر آپ کی رسالت کا اعلان ہوا اور وغیرہ وغیرہ، وہ معاملات اس وقت ایسے تھے کہ قبائلی زندگی تھی، ایک آدمی اپنے قبیلے اور اپنے خاندان سے پوری طرح منسلک ہوئے بغیر کبھی وہ محفوظ رہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ قانون تو تھا نہیں۔ قانون کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ویسے آج بھی اتنا قانون کی دہائی دی جاتی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ کہ قانون صرف دہائی دینے کے لیے ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس قانون کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور باقی لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ زنی کے لیے بھی قانون ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی گھر پہ بلڈوزر چلا دو اور کسی کو ہمیشہ کے لیے بغیر الزام ثابت کیے اس کو 10-20 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، اس کا اور اس کے پورے نسلوں کا مستقبل کو انگار رکھو۔ یہ سب قانون کے نام پر ہو رہا ہے نا۔ لیکن خبردار، اگر آواز نکالی آئیے کیا شامت، تم کو بھی وہیں بھیج دیں گے۔ جس کو کسی شاعر نے کہا کہ کاٹ کے زباں میری کہہ رہا ہے وہ ظالم، اب تمہیں اجازت ہے
حال دل سنانے کی، زبان رہی نہیں، اب بولو تم کو کیا بولنا ہے۔ وہ دور تھا، وہ لاقانون، یعنی قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جو طاقتور ہے، جس کا جتھا زیادہ ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کی دادا گیری ہے، بس اسی کا راج ہے۔ ایسے وقت میں ہر آدمی اپنے خاندان کی پوری طرح اس سے منسلک ہوتا تھا، لگا رہتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول 6 نمبر میں نے آپ کو بتایا سورۃ شریفہ کا اپنے نزولی نمبر ہے، رب تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے نبی کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربین کو، اپنے قرابت داروں کو آپ ڈرا دیجیے، ان کو متنبہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح میں صفا پر، صفا کون سا؟ یہی صفا۔ ابھی آج کی تاریخ میں ہم صفا اور مروہ کو ڈھونڈیں تو خالی تھوڑی سی جو چٹان انہوں نے چھوڑا ہے اسی کو دیکھ کے لگتا ہے یہی صفا تھا، لیکن یہ دور جو ہے یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھیں، بیت اللہ اپنی جگہ اور یہ اس سے جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر صفا اور مروہ ہے، صفا پر آپ تشریف لے گئے اور آواز لگائے یا صباحا۔ یہ یا صباحا کی آواز جو تھی یہ اس وقت مخصوص تھی۔ عام طور سے قبیلے جو تھے ایک دوسرے پر جو شبخون مارتے تھے، حملہ کرتے تھے، وہ صبح کے وقت میں کرتے تھے، صبح۔ اور اگر کوئی شخص اپنے قبیلے پر کسی دشمن قبیلے کو آتا ہوا دور سے دیکھ لیتا تھا تو وہ یہ آواز لگاتا تھا اپنے قبیلے کو خبردار کرنے کے لیے، یا صباحا۔ جیسی یہ آواز لوگ سنتے تو سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے ہتھیار لے کے دوڑ پڑتے، کون ہے دشمن، کون آ رہا ہے؟ ایسا ہوتا تھا۔ آپ نے یہ آواز لگائی، آواز جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آواز جانی پہچانی تھی۔ یہ وہ صادق اور امین کی آواز ہے جس کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا۔ لوگ دوڑ پڑے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ایک ایک حصے کا نام لے کے، اے فلاں قبیلہ، اے فلاں قبیلہ، اے فلاں قبیلہ، قریش کے بہت سے حصے تھے نا، فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہو تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو، میں تمہیں آنے والے بالکل قریب کے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ دیکھو اگر اس عذاب سے بچنا ہے ایک ہی شکل ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اپنے سروں کو سارے آستانوں سے آزاد کر کے مخصوص کر لو اس ایک در کے لیے جو حضرت حق جل مجدہ کا در حقیقی ہے، اور جس کے سوا کوئی در نہیں، جس کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ بس یہی چیز تم کو عذاب سے بچا سکے گی۔ میں تم کو اس عذاب سے بچانے کی خبر کر رہا ہوں۔ اتنا بول کر جو دعوت دی آپ نے نیچے تشریف لائے۔ بات جو نکلی تھی وہ اس ذات کے زبان مقدس سے نکلی تھی جو اس پورے معاشرے میں سب سے زیادہ قابل اعتبار اور سب سے زیادہ معتبر تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے اور یہ ابو لہب جو ہے، جو آپ کا سگا چچا تھا، سب سے پہلا جملہ اس کے منہ سے نکلا، تبًّ لک الہٰذا جمعتنا، ارے تو برباد ہو جائے، معاذ اللہ، تیرا ستیہ ناش ہو، ہم کو اس کے لیے جمع کیا تھا۔ اور اس نے ایک پتھر بھی اٹھایا آپ کی طرف اچھالنے کے لیے۔ سب سے پہلی مخالفت جو اس دعوت اسلام کی عوامی جو دعوت تھی، اس کے سب سے پہلا مخالف جو ہو یہ مردود ہے، جس کا نام ابی لہب۔ اور یہ سگا چچا، اس معاشرے میں ہزاروں خامیاں تھیں لیکن اس کے بعد بھی کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ ان میں یہ کہ اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس کا چچا جو تھا
وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کی پرورش، اس کی پرداخت، اس کی دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو اسی وقت اس دنیا سے اٹھا لیے گئے جب آپ اپنے والد محترمہ کے پیٹ میں تھے. آپ نے تو والد کی شکل بھی نہیں دیکھی اور والد نے بھی آپ کی شکل نہیں دیکھی، اور پھر آپ کی کفالت، آپ کی پرورش جو کی دادا عبد المطلب نے کی، اور دادا عبد المطلب کی بھی وفات کے بعد آپ کی پرورش ابی طالب نے کی. وہ بھی سگے چچا تھے. ابو لہب اور ابی طالب یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اس لیے ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. لیکن یہ ابی لہب جو ہے یہ اس خون کے رشتے کا بھی خیال کرنے کو تیار نہیں کہ کہنے والا جو ہے میرا بھتیجا ہے، انتہائی شریف النفس ہے، اس سے زیادہ کوئی شریف، اس سے زیادہ کوئی سچا، اس سے زیادہ کوئی امانت دار، کوئی دیانت دار ہماری پوری آبادی میں نہیں پایا جاتا. کم سے کم کچھ تو غور کروں. اس کے بعد اتنے پہ بس نہیں ہوا. یہ شخص جو تھا آپ کا سگا چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا سمدھی بھی تھا. مکان ابی لہب کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح لگا ہوا تھا کہ دونوں کے بیچ میں صرف ایک دیوار تھی. ایک دیوار. پڑوسی تھا، سگا چچا تھا اور سمدھی تھا. نزول قرآن کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں، اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، دونوں بیٹوں کا نام کیا ہے؟ عتبہ اور عتیبہ. ان دونوں کے نکاح میں دی ہوئی تھیں. یعنی آپ کہ وہ دونوں لڑکے جو تھے آپ کے داماد تھے، اور ابو لہب جو تھا وہ آپ کا سگا چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا سمدھی بھی تھا. یہ معاملہ یہاں ہو گیا. اس کو اتنی آگ لگی اس دعوت حقہ کو سن کر. گھر آیا، بیٹوں کو بلایا. میرے لیے تم سے بات کرنا حرام ہے. اس کے الفاظ ہیں یہ، میرے لیے تم سے بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو. انہوں نے ہمارے آبائی دین اس کے خلاف ایک نیا دین پیش کیا ہے. ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں. اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو ان کی دونوں بیٹیوں کو واپس کرو. اور تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ عتبہ اور عتیبہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر آپ کے گھر واپس کر دیا. میں اکثر اس واقعے کو جب کبھی بیان کرتا ہوں، کبھی اور تفسیر میں، کبھی مطالعے کے لیے بھی، تو یہ سوچتا ہوں، اور آپ بھی اس پہ غور کیجیے، ہم نے اس اسلام کے لیے کیا قربان کیا ہے، کیا قربان کیا ہے. یہ اسلام اس نبی کے ذریعے پہنچا ہے جس کی پہلی دعوت عامہ کے جواب میں اس کی دو بیٹیاں اس کے گھر واپس کر دی گئی. ہم اور آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں. بتاؤ قلب رسول پر کیا گزرا ہوگا. کتنی قربانیاں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مردود اس نے اپنا مقصد ہی زندگی کا بنا لیا کہ مجھے صرف اس دعوت کی مخالف. اسی پہ خاموش تھوڑی رہ گیا. بیٹیوں کو واپس کرو. بیٹیاں واپس آ گئیں گھر. اب جب آپ بازار میں یا کسی کے پاس دعوت لے کر جاتے، حج کے موقع پر لوگوں کے خیموں میں جا کر اس دعوت حقہ کو پیش کرتے، یہ پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، اور جہاں کہیں آپ جاتے آپ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا. یہ ہمارے آبائی دین کا باقی ہے، معاذ اللہ، اس کی بات نہیں سننا، یہ میرا بھتیجا ہے. معاذ اللہ اس کو جنون ہو گیا، اس کے دماغ پر اثر پڑ گیا. یہ کہنے کے بعد کہ یہ میرا بھتیجا ہے، جن لوگوں کے پاس جو دعوت پیش کی جاتی ہوگی، ظاہر ہے کہ ان کے دل میں اگر کوئی سوچ بھی آتی ہوگی سوچنے کے بارے میں، تو ان کے سامنے یہ جملہ کہ سگا چچا یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ان کے دماغ پر اثر پڑا ہے،
تو شاید کوئی معاملہ، کیا اس پر غور کیا؟ یعنی کتنا دھکا لگتا تھا اس وقت اس مردود کی ذات کی وجہ سے. یعنی اس کی پوری، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کی پوری تاریخ، آج جتنا حصہ ضروری ہے ہم کو معلوم ہونے کہ وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے. اب عتیبہ جو تھا دوسرا بیٹا، وہ ایک دن باپ کے ساتھ شام کے سفر پہ جا رہا تھا. تجارتی قافلہ تھا. ابو لہب جو تھا مکے کے 4 جو سب سے زیادہ امیر لوگ تھے اس میں ابو لہب کا ذکر ہوتا تھا. 4 سب سے بڑے مالدار لوگ اپنے وقت کے جو ہوتے ہیں نا. اپنے یہاں تو آج کل ارب پتیوں کھرب پتیوں کی سب لسٹ آتی رہتی ہے. وہ لسٹ آتی ہے اتنے کروڑ اتنے کروڑ، اور کتنے کروڑ انہوں نے بینک سے لے کے جیب میں ڈال لیا ہے وہ اس کی خبر نہیں آتی. بہرحال یہ 4 جو بڑے بڑے رئیس تھے مکے کے، ان میں اس کا شمار ہوتا تھا ابی لہب کا. اتنا پیسہ تھا. تو یہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا شام، اپنے بیٹے کو بھی لے جا رہا تھا. وہ عتیبہ جو تھا، اس مردود کو خیال آیا کہ ابا چل تو رہے ہیں، میں ذرا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شان میں کوئی گستاخی کر کے آتا ہوں. آیا وہ اور آپ کے قریب آ کے کہنے لگا کہ میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. آپ انداز کریں، یہ دونوں آیت اس نے پڑھا. میں اس سب کا انکار کرتا ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اس مردود نے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منہ کر کے تھوک دیا. آپ کے زبان سے ایک جملہ نکلا اس وقت، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے. ایسا دل ٹوٹا کہ زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. چلا گیا وہ قافلے میں، جا کے باپ کو بتایا میں نے ایسی حرکت کیا اور انہوں نے یہ جملہ کہا ہے. قافلہ چلا، شام کی طرف جا رہا تھا قافلہ. چلتے چلتے ایک مقام پہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا. تو وہاں پر پڑاؤ جب ڈالا گیا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا بھائی یہاں پہ درندے آتے ہیں رات میں، درندے آتے ہیں. اب یہ جو ابو لہب تھا عتیبہ کا باپ، اس کو لگا پھر تو اپنی خیریت نہیں ہے. اس نے قافلے والوں سے کہا بھائیو، وہ اس شخص نے بھتیجے کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لے کے کہنے لگا کہ انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. اب مجھے ان کی بد دعا سے بڑا ڈر لگتا ہے. مجھے ان کی بد دعا پر پورا یقین ہے، نبی کی دعوت پر یقین نہیں ہے، ان کی بد دعا پر پورا یقین ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کر رہے گا. میرے بیٹے کی حفاظت کرو، میرے بیٹے کی حفاظت کرو. کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے؟ اتنا بہادر آدمی ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے. بالکل اس کا انتظام کریں گے. رات میں جب سب لوگ سوئے، انہوں نے کہا بھئی یہ عتیبہ جو ہے اس کو سلانے کے لیے اپنے جو قافلے کے اونٹ ہیں ان کا ایک راؤنڈ بنا دو. پورے اونٹ 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 کو گول بٹھا دو. یہ جانوروں کا ایک ہوتا ہے کہ جانوروں کو کوئی بھی چیز اگر خطرناک آئے تو جانور سب سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہنہنانے لگتے ہیں، آواز کرنے لگتے ہیں. یہ پورا ایک گول دائرہ بنا دو اونٹوں کا، اس کے بیچ میں اس کو سلا دو. یا درندہ آئے بھی تو اس کی کیا ہمت ہے کہ وہ اونٹوں کے بیچ میں گھسے گا؟ اونٹ تو اس کو اپنے پیر سے مار ڈالیں گے. ہاں یہ صحیح ہے. اس کو لٹا دیا گیا، سلا دیا. لیکن فَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کا امر وہ ہو کے رہنے والا. رات میں اللہ نے ایک، مفسرین بعض کہتے ہیں کہ شیر تھا، بعض کہتے ہیں بھیڑیا تھا، اور بعض کہتے ہیں ایک عجیب و غریب جانور، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی مخصوص جانور اس کے لیے بھیجا. اتنے سارے انتظام کے بیچ میں اس عتیبہ کا اس نے ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالا، مردود کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور چلے گئے. اونٹ خاموش اپنی جگہ بیٹھے رہے، قافلہ آرام کرتا رہا. اور اس مردود عتیبہ پر جس نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی، اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو تھی وہ پوری کی پوری صادق آئی، اور وہ فنا کے گھاٹ واصل جہنم ہوا. اب اس کے بعد
ایک مزید بات سمجھ لیجیے، یہ عتیبہ تو مر گیا، مگر اس ابو لہب کی اوقات دیکھو، دشمنی اسلام کی اتنی شدید ہے، رب تعالیٰ نے یہ صورت شریفہ اوائل میں نازل فرما دی۔ اس صورت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد تقریباً کم و بیش 10 سال زندہ رہا، 10 سال زندہ رہا، اتنا بڑا مخالف اسلام، مگر جب بدر کا غزوہ پیش آیا یہ مردود مکہ چھوڑ کے نکلنے کو تیار نہیں۔ ایک شخص تھا جس کے اوپر اس کے 4,000 درہم جو تھے قرض تھا، اس کو بولا دیکھ تو میرا قرض نہیں ادا کر سکتا نا، تو ایسا کر میرے بدلے بدر میں جا کے شریک ہو جائے جنگ میں، اپنے بدلے دوسرے کو بھیج دیا۔ اور اس کے بعد بدر میں جس دن کو رب تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا، یہ خیال رہے، قرآن فرقان ہے اور یوم البدر جو ہے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل کے الگ ہونے کا دن۔ اس بدر میں جس طرح بری طرح یہ شکست کھائے اور ان کے بڑے بڑے جو دشمنان اسلام تھے وہ واصل جہنم ہوئے، وہ خبر جب مکہ پہنچی تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور 7 دن کے بعد، بدر کے واقعے کے 7 دن کے بعد اس کی موت ہوئی۔ مگر موت کیسے ہوئی؟ بدر میں تو گیا نہیں تھا، موت ایسے ہوئی کہ اس کو ایک بیماری ہوتی ہے عداسہ، یہ عداسہ جو ہے یہ پلیگ، یہ طاعون جس کو کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ طاعون وغیرہ نہیں آتا، بہت پہلے وہ طاعون وبائی شکل میں آتا تھا، گلٹیاں نکلتی تھیں اور وہ گلٹیوں کی نکلنے کے بعد تیز بخار، اور اس کے بعد ہی وہ آدمی جو تھا وہ مر جاتا تھا۔ بہت ابھی کچھ برسوں پہلے تک وہ طاعون کی وبا تھی یہاں، وہ گلٹیاں اس کو نکلیں۔ اب گلٹیاں نکلیں تو ان کے نزدیک اس معاشرے میں یہ بیماری بہت ہی چھوٹ کی بیماری تھی۔ اس گلٹی والی کے وہ ابھی جیسے اپنا کرونا آیا تھا نا، تو یہ بیماری میں کوئی اس کے قریب گیا کہ وہ گلٹی بھی اس کو بھی نکل جائے گی، وہ بھی مر جائے گا۔ ایسی بیماری اللہ نے اس کو دیا کہ وہ اس کو اس کے لڑکوں نے دور رکھ دیا لے جا کر، وہیں پر وہ مر گیا، اور مرتے وقت کوئی اس کے پاس موجود نہیں، مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کے پاس کوئی جانے کو تیار نہیں۔ ایسی بے موت، ایسے کتے کی موت اللہ نے اس کو دیا ہے موت۔ اور اس موت کے بعد جب 3 دن کے بعد اس کا بدن سڑ گیا، اس میں سے بدبو آنے لگی، تو لوگوں نے اس کے لڑکوں کو شرم دلائی، تم کو شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ وہاں سڑ رہا ہے، اس کا کچھ کرو نا رے۔ تو انہوں نے بھی کچھ حبشیوں کو دور دراز سے بلایا، ان کو اچھی خاصی رقم دی، اور ان حبشیوں نے دور کہیں گڑھا کھود کے، کوئی اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھانے والا نہیں، بلکہ لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے لے جا کر اس گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور اس پر مٹی اور پتھر ڈال دیا گیا۔ ایسی موت مرا ہے یہ مرد۔ اب آخری بات اس کے تعلق سے جو یاد رہے، اس لیے کہ وقت درس کا میرے سامنے گھڑی ہے، جو یہ ہے کہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کے 3 بیٹے، عتیبہ اور ایک لڑکے کا نام ہے معتب۔ ان 3 میں سے عتیبہ جو تھا وہ تو واصل جہنم ہو گیا، اللہ کے بھیجے ہوئے کتے نے اس کو پہنچا دیا۔ یہ عتبہ اور معتب یہ زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ، تو آپ کی ہجرت فرمانے کے بعد اس ابو لہب کی ایک بیٹی نے بھی ہجرت کیا، اور مدینہ منورہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک پر بیعت کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے سگے چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے یہ دونوں بیٹے عتبہ اور معتب، یہ تیسرا بیٹا ہے، ان دونوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی جو اتنا بڑا مردود تھا، اللہ نے اس کے گھر والوں کو بھی اسلام عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی عطا اور اس کی تقسیم ہے میرے بھائیوں، اس کی ساری حکمتیں وہی جانتا ہے۔ اب یہ ابو لہب کا وہ پورا بایو ڈاٹا جو تھا وہ آپ کے سامنے آپ کے خادم نے رکھا، جتنا اللہ نے یاد دلایا۔ اب آئیں سورۃ شریفہ کی طرف۔
تبت یدا ابی لہب وتب۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ کا ٹوٹ جانا۔ آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہاتھ ہی سے کرتا ہے نا، چل کے تو پیر سے جاتا ہے، لیکن کام ہاتھ سے کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ اگر نکل جائیں یا بے جان ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں یا کٹ جائیں تو وہ بڑی حد تک وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا نا۔ یہ لفظ جو ہے یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ارے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ بد دعا کرتے ہیں نا، تو محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی وہ مکمل طور پر برباد ہو گیا، وتب، اور وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ ٹوٹ جائیں اس طرح کیا ہے، مطلب آنے والے زمانے کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، اور بعض مفسرین اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ کیا ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ پوری طرح برباد ہو گیا۔ اور جو اس کی بربادی کی داستان تھی وہ میں نے کچھ حصہ اس کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس مقام کے رئیسوں میں سے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس تھا، لیکن جب اس کی بربادی کے فیصلے اللہ نے فرمائے تو اس کا مال اس کی کوئی کام نہ آیا۔ وما کسب، مال اور جو اس نے کمایا، مال کے ساتھ مال بھی تو کمایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ ایک حدیث شریف کی روشنی میں، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد یا بیٹے جو ہوتے ہیں وہ آدمی کا کسب ہے۔ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ آدمی کا کسب ہے، اس لیے کہ بیٹے پر اس نے اپنا سب کچھ خرچ کیا ہے، بیٹے کو پال پوس کر اس نے جوان کیا، بیٹے پر اس نے اپنا سب کچھ خرچ کیا، تو اس لیے اس کی پورا جو کچھ خرچ کیا ہے اس اعتبار سے بیٹے کو بھی کسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جیسا میں نے 1-2 درس پہلے یہ بات آئی تھی، وہ حدیث شریف کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ اعمال جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اس میں نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے استغفار کرے۔ ظاہر ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے استغفار کرے گی، وہ اس حال میں استغفار کرے گی کہ ہم اس کو استغفار سکھائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اس کو بتائیں گے کہ بیٹا میرا اللہ نے تجھ پر جو حق مرتب کیا ہے ان حقوق کی ادائیگی تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو میری چاہے جتنی خدمت کر لے، تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا اور استغفار بھی کرتا رہنا، یہ بھی تیرے حقوق کی ادائیگی کے اکاؤنٹ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا اور تیرے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ما کسب جو ہے، بعضوں نے کہا کہ جو کچھ اس نے کمایا، اور بعضوں نے اس کی تشریح فرمائی کہ جو اس کی اولادیں تھیں وہ بھی اس کو کچھ کام نہ آئیں۔ میں نے ابھی جیسا عرض کیا کہ جب وہ بے موت مرا، کیا بے موت یا کتے کی موت مرا جب، تو موت کی حالت یہ تھی کہ اس کو جو بیماری ہوئی تھی کہ اس کے اور رشتہ دار دور کے کیا آتے، سگے بیٹے جو تھے وہ بھی اس کے پاس جانے کو، اس کے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے، اور اس طرح بے یار و مددگار، یعنی انتہائی ذلت کی موت اللہ نے اس کو دیا۔ یہ فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ اس کے بیٹے، ایک ترجمہ، اور نہ ہی اس کی اولادیں، دوسرا ترجمہ، نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا وہ دوسرا ترجمہ۔ سیصلی نارا ذات لہب، کیا عربی زبان کا کمال ہے۔ سیصلی، سا جو ہے یہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں 2-3 ترجمے ہوتے ہیں آیت شریفہ کے مفہوم اور معنی کے لحاظ کرتے ہوئے۔ سا کا ایک ترجمہ ان قریب بھی ہوتا ہے، جلد ہی، جلد، ابھی بس، ابھی عمل کر، ابھی اللہ تجھ کو تیرا بدلہ دیتا ہے، سا اس معاملے میں۔ اور کبھی کبھی سا جو ہے یہ ضرور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں نے ترجمہ کیا سیصلی، ضرور داخل ہوگا، نارن میں ذات لہب، ابو لہب وہ ہے، اس کی کنیت ابو لہب ہے، یہاں پر ذات لہب، لہب جو میں نے آپ کو بتایا شعلہ، بڑے بڑے شعلوں والی آگ، اس آگ میں عنقریب داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اب بیوی کا تذکرہ آیا، بیوی جو ہے وہ کون ہے؟ آپ کی سگی چچی ہوگی نا،
اگر چچا باپ کے جیسا ہوتا ہے تو چچی بھی تو ماں کی جیسی ہے نا۔ اس کا نام، اس کی کنیت جو ہے یہ ام جمیل ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام فتح مکہ کے بعد قبول کیا، لیکن ان کی سگی بہن ہے، اور اس کا نام کنیت ام جمیل ہے۔ یہ اب ظاہر اتنے پیسے والے کی عورت ہے، لیکن اس کی فطرت میں انتہائی بخل ہے، اور بخل اتنا ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتی ہے۔ جنگل میں کون سی لکڑیاں ہوتی تھیں؟ مکے کے جنگل، یعنی خاردار جھاڑیاں، کانٹے، یہ لاتی تھی۔ اور وہ کس لیے لاتی تھی؟ تاکہ رات کے اندھیرے میں نے آپ سے بتایا گھر ملا ہوا تھا، گھر بالکل ملا ہوا، دروازے قریب قریب، رات کے اندھیرے میں ان کانٹوں کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ڈال دینا، تاکہ جب آپ صبح اور اندھیرے میں جب گھر سے نکلیں، آپ اور آپ کے بال بچے، تو ان کو وہ کانٹے تکلیف پہنچے۔ اس لیے وہ جو خاردار جھاڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، ان خاردار جھاڑیوں کو وہ اس کا گٹھا بناتی تھی، اور گٹھا بنا کر اس کو سر پہ رکھنے کے بعد، اس طرح کہ اس کو نہ چبھے، سر پہ رکھنے کے بعد اس گٹھے کی رسی کا ایک حصہ اپنے گردن میں ڈال دیتی تھی۔ یہ بڑا سوچنے کی بات ہے، اپنی گردن میں ڈال دیتی تھی تاکہ یہ گٹھا کہیں گرے بھی اگر تو نیچے نہ گرنے پائے بلکہ ٹوٹ جائے۔ گٹھے کو بچانے کے لیے اس کی بچی ہوئی رسی جو تھی وہ اپنے گردن میں ہار کی طرح ڈال لیتی تھی۔ جید لفظ جو ہے عربی میں اس گردن کو کہا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو، خاتون کی گردن جس میں زیور پہنا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا، یہ پیسہ تو بہت تھا نا، اس کے پاس بہت قیمتی ہار تھا، اور اس ہار کے بارے میں یہ مردود خاتون کہتی تھی کہ اس ہار کو بیچ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور آپ کی دشمنی میں اس کو خرچ کروں۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے کی آیتیں جو ہیں نا وہ اس کو سمجھنے میں یہ آسانی ہوگی۔ خاردار جھاڑیاں اپنے سر پہ لاد کے لانا، لاتے وقت اس گٹھے کی رسی کو اپنے گردن میں ڈال لینا تاکہ وہ گٹھا محفوظ رہے، گرنے نہ پائے، اور یہ گردن میں جو ایک خوبصورت ہار وہ پہنتی تھی کبھی کبھی بہت ہی قیمتی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو میں خرچ کر کے بیچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہی استعمال کروں گی۔ اب یہ خاتون جو ہے اس میں وامرأتہ، اکیلا وہی داخل نہیں ہوگا، اس زبردست آگ میں اکیلا وہی داخل نہیں ہوگا، بلکہ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، یہ حمالہ لفظ ہے۔ حمالہ کس کو کہتے ہیں؟ حمال جس کو کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، تو اسی طرح حمالہ جو ہے وہ اس کا مؤنث ہے، اور حطب جو ہے وہ ایندھن کو کہتے ہیں۔ تو حمالۃ الحطب کا ترجمہ ہوا ایندھن کو اٹھانے والی، وہ جو جھاڑیاں اور وہ کانٹے اپنے سر پہ لاتی تھی اس اعتبار سے اس کو حطب کا، ایندھن کا حمالہ کہا۔ اس کو ایک اور تشریح مفسرین نے فرمائی ہے کہ جب ابو لہب جل رہا ہوگا جہنم میں تو وہاں کی جو جھاڑیاں ہیں جہنم کی، جیسے زقوم جو ہے یہ تو درخت ہے جہنم کا، یہ زقوم وغیرہ کی ٹہنیاں نکال کر لا کر وہ اس کے اوپر پھینک رہی ہوگی تاکہ اس کی آگ میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس لیے حمالۃ الحطب، اس نے جو کچھ دنیا میں اصل کام کیا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جہنم میں چونکہ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ مصروف تھی وہ مخالفت میں، اور اس لیے وہاں اس کے عذاب کو بڑھانے کا بھی سبب بنے گی، خود تو جہنم میں ہوگی مگر اپنے شوہر کے عذاب کو بڑھانے کا اور ایک ذریعہ بنے گی وہاں کی لکڑیاں لا کر اس کے اوپر ڈالنے کی۔ اس لیے یہ حمالۃ الحطب کی دو تفسیریں ہیں جو مختلف مفسرین نقل کی ہیں۔ فی جیدہا، میں نے کہا جید جو ہے گردن کو کہتے ہیں جس میں زیور پہنا جائے،
فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل من مسد، حبل کہتے ہیں رسی کو، مسد من مسد، مسد کا ترجمہ عام طور سے بعض علماء نے کیا کہ بہت مطلب کسی نے کہا کھجور کی رسیاں، کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسی جو ہے یہ اصل میں جہنم کی ہے نا، تو یہ رسی لوہے کے تاروں کی رسی ہے، لوہے کے تار کا موٹا رسہ جو جہنم میں ہو، وہاں کا لوہا جہنم کی آگ میں لال، اور وہ پھر اس کی اس گردن میں لپیٹا جائے گا جس گردن کے اندر وہ رسیاں لپیٹتی تھی جو مخالفت رسول کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ میرے بھائیو اس صورت شریفہ سورہ لہب کی تفسیر۔ آج وقت تھوڑا اس لیے کہ نماز جنازہ وغیرہ بھی تھی، اس لیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں اپنے دین کا اللہ تعالیٰ داعی بنائے، اس کا عامل بنائے، اس کا عاشق بنائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اور چلتے چلتے پھر یہ درخواست کر لوں کہ جو مجلس تعلیم القرآن کے لیے جگہ اکرم بھائی کے والد کے ہمارے کامٹی کے درس کے ایک ساتھی بھائی اکرم صاحب، وہ لاؤڈ اسپیکر والے، ان کے والد محترم کی وفات ہو گئی، ان کے لیے بھی اور یہ بھی عرض کر دیں کہ ابھی آپ نے جو نماز جنازہ پڑھا، ہمارے شہر کی ایک معروف شخصیت بھائی شرف الدین ساحل صاحب کے صاحبزادے کی وفات ہوئی۔ آج ہی ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اور جوان بیٹے کی وفات بوڑھے باپ کے لیے کیا ہوتی ہے۔ میں مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کے متعلقین کو بس اللہ ہی ان کے دل کو تھام سکتا ہے، اللہ ہی ان کو صبر دے سکتا ہے، اور اللہ ہی ان کو سنبھال سکتا ہے۔ اللہ ان کے قلوب میں صبر القا فرما دے، ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور جیسا عرض میں کر رہا تھا کہ تعلیم القرآن کے لیے جو زمین مکان کا لینے کا جو سلسلہ شروع ہے، اس میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ اس میں خود بھی اور آپ کے متعلقین میں، آپ کے احباب میں جو لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں ان کو دیکھیے۔ کچھ نیک کام ہوتے ہیں جو الحمدللہ ہم خود کرتے ہیں، لیکن کسی کو نیک کام کی تلقین کرنا، کسی نیکی کی طرف کسی کو دعوت دینا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی بھلائی کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا بھلائی کا کرنے والا ہے۔ میری طاقت 10 روپے کی ہوگی، میں 10 روپے دے دوں، لیکن میرا کوئی ساتھی ہوگا جس کی طاقت اللہ نے 1000 کی دی ہوگی، میں اس کو 1000 کی دعوت کی تلقین کروں، اور وہ اگر میرے کہنے سننے سے اس نیک کام میں شریک ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس 1000 کا ثواب اس کو بھی ملے اور انشاءاللہ مجھے بھی ملے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ادب سے میری درخواست ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے، اس میں بھرپور تعاون فرمائیں تاکہ بآسانی جو جگہ لی جا رہی ہے وہ صرف اللہ کی دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی کتاب کی خدمت کے لیے، وہ کسی کی نہ آج پراپرٹی ہوگی نہ قیامت تک کسی کی پرسنل پراپرٹی ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے وقف للہ رہے گی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ کھڑا فرما دے، الہ العالمین دنیا اور آخرت دونوں کو ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں تیرے ہیں، الہ العالمین ہم گنہگار بندے بھی تو تیرے ہی ہیں مولا۔ اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا سہارا ہے، اور تیرے سوا سارے کائنات میں کسی کا زور اور کسی کا حکم ایک ذرے پر بھی نہیں چلتا۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کا فیصلے نازل فرما، امت مسلمہ کو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔